السلام علیکم پیارے ویورز اینڈ سبسکرائبرز۔ آج کا موضوع ہے امراض معدہ اور اس کی احتیاطی تدابیر۔ 2 رقیق غذائیں ایک ساتھ کھانا۔ ایسی غذائیں جن سے معدے میں گرمی اور کمزوری پیدا ہو ہمیشہ مندرجہ ذیل امراض کا باعث بنیں گی۔ اسہال، مروڑ، قے و اباقی، بدن کی سستی وغیرہ۔ ایک قابض دوسری جلاب آور غذا ایک ساتھ کھانا۔ ایسی غذائیں جن سے قبض پیدا ہوتی ہو اور پھر اسی دوران اگر کوئی مسل یا جلاب آور غذا استعمال کریں تو 2 مختلف امراض غذائیں کے استعمال سے معدے کی اندرونی جھلیوں میں شدید ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایسی 2 مختلف القسم غذائیں ایک جگہ اکٹھی استعمال نہ کی جائیں۔ ایک زرد ہضم دوسری دیر ہضم ایک ساتھ کھانا۔ زرد ہضم غذا جلد ہضم ہو جاتی ہے جبکہ دیر ہضم غذا معدے میں بہت عرصہ پڑے رہنے کی وجہ سے معدے کے نظام کو متاثر کرتی ہے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ جیسے بکری اور اونٹ کے گوشت اکٹھا پکایا جائے تو دونوں ایک وقت میں نہیں گلیں گے، ایک کے لیے زیادہ وقت درکار ہوگا۔ بالکل ایسے ہی غذاؤں کی احتیاط ہے۔ مثلاً سیب اور مولی وغیرہ ایک ساتھ نہیں کھانی چاہیے۔ ایک بھنی ہوئی اور دوسری پانی میں پکی ہوئی غذا ایک ساتھ کھانا۔ اگر بھنا ہوا گوشت استعمال کیا اور پھر اس کے ساتھ ایسی غذا استعمال کی جائے جس میں پانی کی زیادتی ہو، یعنی وہ پانی میں تیار کی گئی ہو یا پکائی گئی ہو، تو وہ معدے میں رطوبت کی زیادتی کر دے گی اور بھنا ہوا گوشت مخفف ہے جو خشکی پیدا کرے گا۔ اس سے امراض مختلف ہو جائیں گے۔ ایک تازہ اور دوسری باسی غذا ایک ساتھ استعمال کرنا۔ تازہ غذا چاہے وہ جھیل کا گھاس ہی کیوں نہ پکا ہوا ہو، اس باسی گوشت سے بہتر ہے جس میں اولیو یا آئل زیتون کا تیل ملا ہوا ہو۔ اس میں باسی کھانے سے کئی لوگ کو بیمار ہوتے اور مرتے دیکھتے ہیں۔ میری زندگی حوادث اور تجربات میں گزرتی ہوئی ایک سائنسدان کے مرتبے تک پہنچی ہے۔ اگر آپ غذا میں استعمال کریں تو اس بات کو دیکھ لیں کہ غذا تازہ ہے یا لذیذ ہے، کیونکہ اصل لذت تازگی میں ہے، نہ کہ کھانے میں موجود مصالحہ جات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ کھانا پسند فرمایا اور اس کا حکم دیا، اور ایسا کھانا جس سے بو آ رہی ہو ناپسند فرمایا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں، مگر تہذیب کے ساتھ۔ اوکے، خدا حافظ۔